اولیاء اللہ دا، صوفیاں درویشاں دا، انہاں پیراں فقیراں دا درس کی رہا ہے؟ اللہ دے مخلوق دی خدمت کرو۔ سرکار سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ وردہ آپ دی ذات اقدس جڑی ہے، حضور غوث پاک فرماندے ہیں میں غور کیتا کہ کیڑا کام چھیتی رب دے نیڑے کرتا ہے۔ اچھا جی، میرے سمیت ایتھے بزرگ بھی بیٹھے ہو تے جوان بھی بیٹھے ہو، اے ڈھیر ساڈی زندگی لنگ گئی ہے، کوئی میں تہاڈے تو جواب دی اپیل نہیں کرتا کہ تسی بول کے دسنا، صرف سوال رکھ دیتا میں اپنے آپ نہ کلا تسی اپنے آپ نہ۔ ساڈی زندگی چ کدی ایندا دیہڑا آیا ہے کہ اسی وہ عمل لبن دی کوشش کیتی ہوئے کہ اسی رب دے نیڑے ہو جائیے؟ ایک سوال ہے، یہ جواب اسی اپنے آپ تو لینا ہے۔ 11ویں والے پیر روشن ضمیر کی فرماندے ہیں کہ میں غور کیتی کہ کیڑا کم چھیتی رب دے نیڑے کرتا ہے۔ لو جی، یہی اللہ علیہ چ ساڈے ورگے گناہگاراں چ فرق ہے۔ انہاں دی ہر ٹائم دی صحیح تے کوشش یہی ہے کہ مالک کریم دے اور نیڑے ہور نیڑے ہور نیڑے قرب خداوندی۔ ایک اسی بھی سرچ کر دیں گوگل اتے، یہ غوث پاک دی سرچ جڑا ولیاں دا بادشاہ ہے، تو محبوب سبحانی نے فرمایا جدوں میں غور کیتا تے دو کم میرے سامنے آئے، شارٹ کٹ چھیتی جڑے رب دے نیڑے کر دیندے نے۔ کنے کم؟ پہلا حسن اخلاق، دوجا میں تانوں دسنا ہی نہیں، تو اس سے سبحان اللہ نہیں آکھے، تانوں دوجا دسن دا کی فائدہ ہے؟ پہلا کم اور دوجا کم، آواز کٹ نہ رہے تہاڈی۔ غوث پاک فرماندے ہیں دوجا کم جڑا چھیتی رب دے نیڑے کردا ہے، جڑا میری تحقیق تے سامنے آیا، وہ بھکھیاں نوں روٹی کھوانا ہے۔ کیا بات ہے! یقین جانو اج دے دور وچ مدارس دینیاں ڈیوٹی دیندے پے نے۔ حضرت قبلہ علامہ سیالوی صاحب دا مدرسہ طلباء طالبات 400 دے نزدیک نے، رہائشی بھی ہوندے نے غیر رہائشی بھی ہوندے نے، دیگر علماء مدارس نو چلا رہے نے۔ لوکاں کولوں کلے کلے کو ترلے آڑے کر کے چندے کٹھے کرنا، طالب علم نو کوئی فکر نہیں، ناشتہ بھی دینا، دوپہر دی روٹی بھی دینی، رات دی روٹی بھی دینی، بیمار ہوئے تے دوائی بھی لے کے دینی۔ لہذا تسی جتھوں جتھوں بھی آئے ہو اپنے علاقیاں دے سنی مدارس دا خیال کرو۔ اے عشر تے قربانی دیاں کھلاں تے زکات تے فطرانہ، اے ایکسٹرا خدمت کوئی نہیں۔ زکات کڈنی ہوئی کڈنی ہے، عشر دینا ہی دینا ہے، فطرانہ دینا ہی دینا ہے، اے کوئی ایکسٹرا خدمت نہیں کہ جناب میں زکات دے دیتی، رب نے مالدار بنایا تے زکات دیتی نا۔ ساڈے صاحب رحمت اللہ علیہ دے دتے ہوئے ذوق دی یہ گل سی کہ جے تو زکات خیرات دینا ہے اللہ دی راہ وچ تے جے ویلا لبے تے 2 رکعتاں شکرانے دیاں بھی پڑھ کہ رب تینوں زکات دین والا بنایا ہے، لین والا نہیں بنایا۔ کوئی غلطی سمجھ آئی ہے جناب کہ کوئی نہیں؟ لہذا یہ زکات وغیرہ کوئی ایکسٹرا خدمت نہیں ہے، زکات نکالنی ہی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ایکسٹرا خدمت کی بھی کوشش کریں۔ ان مدرسے والوں کے ساتھ پیار کرو، یہ ہمارا مستقبل سنوار رہے ہیں۔ اگر یہ حافظ عالم تیار نہ کریں تو مسلوں پہ کون آئے گا؟ سوچئے تو صحیح، یہ ان کی مہربانیاں نہیں۔ اچھا لوگوں دے تانے بھی سننے تے میں نے بھی سننے تے گلاں بھی سننیاں، وہ منگن والے آ گئے، کھلا منگن والے آ گئے، دانے منگن والے آ گئے، ہیں زکاتاں منگن والے آ گئے۔ لیکن مسئلہ ہے کہ اللہ انہاں نوں بھی حوصلے دیتے ہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا دین دا علم سیکھن وچ مصروف ہو جائے تکفل اللہ لہ برزقہ، او دے رزق دا ضامن تے کفیل خود آپ پاک پروردگار ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھا گئی بات دی؟ اللہ 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 اللہ۔ حضور غوث پاک سرکار دی میں گل تانوں دس لگا سی کہ اج دا معاشرہ مختلف زور ظلم اور جبر دا شکار ہے۔ فیس بک تے پوسٹ لا دیئے یا ہلکی پھلکی کو ریلی کڑ کے 2-4 نعرے مار دیئے، یہ مستقل حل نہیں ہے۔ مستقل حل کی ہے 70 ڈاکو لوکاں نوں لٹ دے سن، غوث پاک دی سیرت دی ایک گل نے انہاں نوں توبہ دی توفیق مل گئی تے پورے معاشرے نوں انہاں دیاں ڈکیتیاں تو نجات مل گئی۔ پتہ چلیا ماں دا ایک دتا سبق معاشرے دی بہتری دا سبب بن سکتا ہے۔ اے ہی ریکویسٹ ہے، پتر تینوں ڈاکٹر بنانا ہے پر غریباں دا خیال کری،
تربیت ہی کرنی ہے نا. او پتر تینوں میں فلانے شعبے دے وچ تینوں سرکاری دفتر چ لوانا ہی, پر ویکھی ایویں رشوت پیچھے کسے مائی دا گیڑا گوڑا نہ لوائی. آگی گل دی سمجھ کے کوئی نہ بولو تے صحیح ذرا. لہذا یہ جڑیاں گلاں نے انہاں نوں پلے بنو کہ اے جڑی تربیت ہے, اے تربیت اگلے معاشرے دی بہتری دا سبب بن جاندی ہے. اور آج ساڈے ہاں جس چیز دی سب تو زیادہ کمی ہے او دا نام تربیت ہے. ماشاءاللہ حضرات علماء سادات دی رونق افروزی ہوئی. اہلا و سہلا مرحبا. تربیت کی جائے. والدہ ماجدہ کے ایک سبق نے کتنے لوگوں کے دل کی دنیا کو بدلنے کا ریزن ہو گیا, سبب ہو گیا. پھر حضور غوث العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد معلیٰ رونق افروز ہوئے, دین کا علم پڑھا. تو وہ پرانے دور والا کوئی بابا یہاں پر موجود ہو جنہوں نے صاحب عرس کا دور دیکھا ہو, حضرت حافظ محمد یوسف قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, سارے بیٹھے ہو ماشاءاللہ. تو جو حضرت حافظ صاحب قبلہ نے بتایا کہ اس دور کے اندر کیا ہونا تھا کہ طلباء کے کھانے گھروں میں لگے ہوتے تھے. یہ میرے دادا مرشد آقا نعمت سیدی محدث اعظم پاکستان نور اللہ مرقدہ کے دور تک. اور بلکہ میں نے ابھی آپ کو بلوچستان کی بات بتائی, تو وہاں جب میں گیا تو شام کے وقت میں نے دیکھا کہ بچوں نے ڈولنیاں پکڑی ہوئی ہیں, یہ پچھلے سال کی بات ہے, اور وہ گھروں سے سالن لینے روٹی لینے جا رہے ہیں. بڑا دل دکھا کہ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کروڑوں لاکھوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے. کاش کوئی ان لوگوں کا بھی خیال کرے. لیکن یہ معاملہ ہی کچھ ایسا ہے. اصحاب صفا سے ہم شروع ہوئے تھے, آستانہ عالیہ مدینہ شریف سے, کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ اب آپ غور کیجئے, حضور غوث پاک دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 2 دن 3 دن 4 دن طالب علمی کے دور میں فاقہ رہتا تھا. سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن دوپہر کے وقت نکلا کہ باہر کوئی چیز ملے تو اس کو کھایا جائے. 3 4 روز فاقے کو تھا, کچھ بھی نہیں, اور لوگ درویش بھی اور حضرات بھی کھانے کی طلب میں تھے. فرماتے ہیں میں وہ گلی کی ایک مسجد تھی تو وہاں آ گیا, زور کے بعد کا وقت تھا. تو ایک بندہ گرم گرم روٹی تنال پجیا گوشت ہر برکی منہ پائے تو میرا نفس آکھے کہ کلو روٹی لئیے. تو میں اس کو شٹ اپ کال دوں, خبردار, سمجھ گئے. پھر فرماتے ہیں کہ انہیں روٹی کھاندیاں کھاندیاں میں نے آکھا کہ آ جاؤ کھا لو, تو میں نے منع کر دیا. دوسری بار جب اس نے تکرار کی نا تو غوث پاک سرکار فرماتے ہیں کہ میں آ گیا. 1 2 نوالے ہوئے, تعارف شروع ہوا. ایک دو نوالے ہوئے, تعارف شروع ہوا. اس نے بتایا کہ میں گیلان سے آیا ہوں. وہ جو بندہ روٹی کھا رہا ہے بولا گیلان سے آیا ہوں. کہ گیلان سے آیا ہوں تو یہاں ایک طالب علم کو میں تلاش کر رہا تھا, عبد القادر ہے, ان کی والدہ نے مجھے پیسے دیے تھے کہ میرا منڈا اتنے پڑھن گیا ہے تو وہ کو خرچہ مک گیا ہونا ہے. سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ عبد القادر میں ہی ہوں. اس نے کھانا چھوڑ دیا اور رونے لگ گیا. فرما کیا ہوا؟ عرض کی میں تو کئی دنوں سے بغداد آیا تھا, میرا اپنا پیسہ ختم ہو گیا, آج یا روٹی میں توڑے والے پیسے چلے ہی ہے. تو ایسے مشکل حالات میں سرکار بغداد غوث العالمین دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکتساب علم کیا. یہ وراثت در وراثت چلا آ رہا ہے. یہ اوکھے پینڈے سکیاں روٹیاں ٹوٹیاں صفاں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں جو جملے کہہ رہا ہوں تسی بھی پکے ہو جو کہ انجی رکھنا ہے. اس کو بہتر کرنا جرم نہیں ہے, اس کو خوب سے خوب تر کرنا یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے, بلکہ بہتر سے بہترین ہونا چاہیے. صاف ستھرا ماحول ہو, سردی ہو تو سردی سے بچاؤ کی تدبیریں ہوں, گرمی ہو تو گرمی سے بچاؤ کی طلباء کے لیے تدبیریں ہوں, تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی. پھر غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے پڑھا, پھر اسی مدرسے میں اپنے استاد کی گدی پر بیٹھ کر پڑھایا. 13 سبق 13 پیریڈ تنہا غوث پاک پڑھایا کرتے تھے. اے ہن تانوں کو گل, اچھا تسی لگے ہو کرامتاں ہوتے تے میرے کول کرامتاں اے ہی نے. وہ جا رہے سن بابے ہونی, ایک چڑی نے چو چو کیتا, بابے آکھیا نے انج آکھیا ہے, پھر بابے نو غصہ آیا, پھر انہیں چڑی مارتی, پھر بندے نے پیر پھڑے کہ بابے چڑی جیندی کر دو, چڑی جیندی کر دو. تسی نال ہی پھڑک پیندے ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت, جیڑی میں کرامت دسدا پیا.
درست علم حتی صرت قطبہ، مرشد فرماتے ہیں ابھی میں دین کا علم پڑھا رہا تھا کہ مالک نے مجھے قطبیت کے مقام پر فائز کر دیا۔ لہذا 13 پیریڈ، آپ میں سے کوئی اسکول وغیرہ کے حضرات تشریف رکھتے ہوں، اساتذہ میں سے مدارس کے تو پڑھانے والے بڑے بڑے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، تو آپ نہیں دیکھتے ہمارے دور میں معاشرتی علوم کا پیریڈ، سائنس کا پیریڈ، اور پھر وہ میتھ کا جس کا پچھلا حصہ بولتے تھے ریاضی کا پیریڈ۔ تو یہ 13 سبق، مختلف عنوانات، مختلف سبجیکٹس تنہا غوث پاک دستگیر پڑھاتے تھے۔ اور قادری آستانے بنانے والوں، یہ ٹائم جو بھی گزرا ہے زور سے عصر تک، اس وقت غوث اعظم اپنی مسجد میں تجوید کے ساتھ لوگوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ لوہیس کرامت تے اڈی آواز کوئی نہیں، نو کوئی نہیں سکتا، کوئی نہیں سکتا، کیونکہ پیر تے چاہیے ہی وہ نہیں نا جڑا پڑھن پڑھان والی گل کرے۔ بس میں چھم چھم کر دی پھراں، اللہ اللہ دے خیر صلی اللہ، یہ بابیاں کوئی چھم چھم نہیں کرائی، سمجھ گئے؟ اب آپ دیکھیں، یہ تو ابھی تک میں قادریت کی بات کر رہا ہوں اور پنجتن پاک کی نسبت سے اچھا نہیں، ابھی 5 منٹ ہیں، مجھے حضرت نے بتایا تھا کہ 5 پیچھے رکھی دیں، وہ لگ گیا پتہ جناب۔ اچھا آپ غور کریں، اس خطے میں سلسلہ چشتیہ کو جن کے دم قدم سے آباد ہوا وہ حضور پر نور فرید العقب الدین سرکار سیدنا بابا فرید مسعود گنج شکر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ آپ عجب اتفاق دیکھیں کہ حضور فریدن مائی نے بھی پاک پتن میں آ کے ٹیلے پہ مسجد بنائی۔ آج بھی وہ پرانی حالت پہ اصل پہ تو قائم نہیں، اس جگہ پر قائم ہے، چھوٹی سی مسجد، اسے مسجد اولیاء کہتے ہیں۔ اور سینہ بسینہ صوفیہ میں یہ بات ہے کہ ہر وقت ظاہر اولیاء میں یا باطنی، جسے رجال الغیب کہتے ہیں، ایک نہ ایک بندہ اس مسجد میں رب کے ولیوں میں سے ہوتا ہے۔ یہ بزرگوں میں سینہ بسینہ بات چلی آتی ہے۔ تو بابا صاحب نے وجوداً جس کو اپنے قدموں سے پاک پتن بنایا، تو آپ نے اس ٹیلے پر بیٹھ کر دین کا علم پڑھایا، مدرسہ پڑھایا۔ دیکھیا پھر اس کرامت سبحان اللہ کوئی نہیں، وہ تو اسی بات پر سبحان اللہ ہوگا، اسی بات پہ سبحان اللہ ہوگا کہ انہوں نے وہ روڑیوں کو پہلے شکر کی بوریوں کو روڑیاں بنا دیا اور روڑیوں کی بوریوں کو پھر شکر بنا دیا، سبحان اللہ۔ پر جو بابا فرید نے مردہ دل زندہ کیے، پتہ نہیں آپ میں سے حضرات اس خطے سے پوری طرح واقف نہیں، ہمارے تو قریب ہے، وہاں پر یہ 7 بڑے خاندان چلتے ہیں جن کے نام کے آگے آنا آتا ہے، جیسے ترہانہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، آنا 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 آنا، یہ ماشاءاللہ شہر شریف سے وابستہ بزرگ بیٹھے ہیں تو یہ بھی اس خطے کو سمجھتے ہیں، آنا آنا آنا۔ ان تمام خاندانوں کو جس ہستی نے کلمہ پڑھایا ہے وہ حضور بابا فرید کی ذات بابرکات ہے۔ حتیٰ کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ بابے کوئی شے نہیں، انہوں نے وڈیاں نو بھی انہوں ہی پڑھایا ہے۔ نمک حرامی ایک چیز ہے دیگر است، ضروری تو نہیں کہ ہر بندہ ہی نمک حلال ہو، یہ کچھ ضروری نہیں ہے، نہیں ہوتا، حالانکہ کھیوڑے سے نکلتا ہے اور جیلم میں اثر نہ کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال ان سب کو کلمہ ان پاک ہستیوں نے پڑھایا ہے۔ تو بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ اس ٹیلے پر بیٹھ کر پڑھاتے تھے باقاعدہ طور پر۔ اور آپ اندازہ کریں جب ان کے مرید ہوئے سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء، اور اب میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو بابا صاحب کے عرس کی تقریبات شروع ہو چکی ہیں کل سے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بدایوں شریف میں پیدا ہوئے اور بدایوں شریف ہمیشہ علم کا مرکز رہا، اور میرے آقا نعمت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا قادری نبر اللہ مرقدہ، علماء بریلی، علماء بدایوں، علماء رامپور اور مارہرہ متحرہ، ان کا اتنا حسین سنگم تھا کہ حق کا فروغ کرتے اور ہر باطل کی بیک کنی کرتے تھے۔ تو یہ شروع سے جو علاقہ ہے بدایوں شریف یہ علم کا مرکز رہا ہے۔ میں جب بریلی شریف حاضر ہوا تو راستے میں ہم رکے چائے پینے کے لیے، تو میں نے وہ ہوٹل والے سے پوچھا کہ یہ کون سا آدھی رات کا وقت تھا، تو کہا بدایوں ہے یہ۔ بڑا لطف آیا سن کر کہ یہ بدایوں شریف ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء کی جائے پیدائش ہے۔ آج کتنوں کی دستار بندی ہے قبلہ؟ 3 کی۔ اب یہ بدایوں کی بات چلی ہے تو یہ کیوں رہ جائے؟ جب سلطان المشائخ خواجہ آل رسول ہیں سیدنا نظام الدین اولیاء، آل رسول ہیں، حضور محبوب الہی نے جب پڑھ لیا تو دستار بندی ہونی تھی، اور اس وقت یہ اصول تھا کہ پگڑی کروں لے آؤ تو باندھ نسی دیاں گے۔ تگڑی تو تگڑی گالے ہوندی سی کہ کوئی اگے پورا اس فیض کو اخذ کرنے والا تے سامنے والا ہوندا سی تے پھر بابے اپنی پگ چک کے دے سر تے رکھ دیندے سن، یہ ایک الگ چیز تھی۔ ہائے 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 ہائے،
اور خواجہ نظام الدین اولیاء چھوٹی عمر میں یتیم ہو گئے تھے، اور محبوب الہی کی والدہ ماجدہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ کیا مقام ہے، میں ان کے مزار پہ بھی حاضر ہوا ہوں دلی میں. خواجہ نظام کی والدہ ہو اور لفظ کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے جناب، کوئی چھوٹی سی غلط نہیں. محبوب الہی فرماتے تھے والدہ ماجدہ حیات تھی تو دنیا دا کوئی مسئلہ بھی ہونا تو میں انہوں نے آندا سی، اور جب وہ مزار میں چلی گئی ہیں تو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو میں اور کسی سے نہیں، سیدھا ان کے پاس جاتا تھا اور والدہ سے عرض کر کے پھر میں بالکل سکون سے بیٹھ جاتا تھا کہ ہن میری ماں جانے وہ دے چکے ہوئے ہاتھ جانن تے پروردگار دی قبولیت. اور اس ماں نے کیسی تربیت کی خواجہ نظام کی. خواجہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2-3 دن تک اناج دی اسی خوشبو بھی نہیں سی سنگی دی، روٹی دی. ویسے آپ سارے ماشاءاللہ متوجہ ہو کر بیٹھے ہیں، لیکن یہ موڑ ایسا آ گیا ہے کہ مجھے آپ کی خاموشی تکلیف دے گی، کیونکہ ذکر چشتی بابے کا چھڑ گیا ہے. یہ بات ذرا دھیان سے سننا. اتو 3-4 دن روٹی نہ لبنی تے والدہ ماجدہ نے نابالغی دی عمر چی خواجہ نظام نو اپنے نال روزانہ نفلی روزہ رکھوانا. اے پتر پی 2 گھٹ پانی دے، ایسا ہی ہو رہی ہے. تے شب جدو افطاری دا ویلا ہونا تے پھر پانی. اور مائی صاحبہ نے افطار کے وقت مسکرا کے اپنے لال سے فرمانا آج اسی اللہ دے پرونے ہیں. محبوب پاک فرماتے ہیں والدہ مخدومہ کا یہ جملہ ایسا دل کو سکون دیتا تھا کہ نہ بھوک کا احساس رہتا نہ پیاس کا احساس رہتا. اور جس دن ایک دن دوسرا دن تیسرا دن مسلسل روٹی ہونی نہ کر تو پھر خواجہ نظام اس چھوٹی عمر میں والدہ سے پوچھتے افطاری کے وقت جدو روٹی ہونی، ماں اللہ دے پرونے کدن ہونا ہے؟ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. ہم نے وہ دور دیکھا ہے جب استاد بھی تربیت کرتے تھے، اسکول والے ماسٹر صاحب بھی تربیت کرتے تھے کہ گلی دی نکر چ کھلوتا چاچا دایا دادا بابا اساں جی ہوندی سی پنڈاں چ بھی تے شہراں چ بھی. تے او جناب شام ہونی نا مغرب دا ویلا تے او نکر دی گلی والے بابے نہ او منڈیو کدھر پھردے پے، چلو گھر دفع ہو جاؤ. ایک دبکا لگنا تے جناب نس جانا. ہن تے پیو کر روندا ہے تے تویز منگدا ہے درویشاں کولوں کہ میرا منڈا ادھی رات کر نہیں مڑدا، باہر شرابیاں تے چرسیاں کول بہندا ہے، اس کی نہیں چلتی. تو یہ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. ٹھیک ہو گیا. بات کو کلوز کروں. کیا آپ کو بتا رہا تھا کہ خواجہ نظام کی دستار بندی ہونی تھی تو انہوں نے گارا کہ مائی صاحبہ سے عرض کر دی کہ میرے سر تے پاک بننی ہے تو ماں پاک چاہیے. ہائے 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 ہائے. تو سلطان المشائخ کی والدہ نے کہا کہ کپڑا خریدن جو کہ پتر پیسے کوئی نہیں تے استاداں نو آکھو کہ تھوڑے دن کڈ لو، میں اپنے ہاتھ نال کت کے نا سوت تے کھڈی اتے بنا کے کپڑا دینی ہاں. کئی دن والدہ ماجدہ نو لگے نے، پھر وہ اپنے ہاتھاں نال بنا کے پگ دیتی. کبھی دستار بندیاں یوں بھی ہوتی تھی. تے پھر جڑی پگ والدہ ماجدہ ہاتھی بنائی ہے، میں کی عرض کراں کہ اس پگڑی دی شان تے عظمت دا عالم کیا. ہاں اتنا بتا سکتا ہوں کہ دلی میں کئی روز سے عرصے سے بارش بند تھی، استسقا پڑی گئی پھر بھی نہیں ہوئی. پھر لوگوں نے حضرت خواجہ نظام دا ترلا کڈیا تو محبوب الہی نے اپنی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر مبارک سے ایک دھاگا نکالا اور دھاگا نکال کے ہتھیلی پہ رکھ کے کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کے کہا مولا اے تیری اس بندی دے سر دی چادر دا دھاگا ہے جس نے لمحہ بھر کبھی تیری نافرمانی نہیں کی. لمحہ بھر. اللہ اکبر کبھی. مولا یہ تیری اس پاکیزہ بندی کی چادر کا دھاگا ہے کہ جس کو کبھی کسی غیر نے نہیں دیکھا. بس اس تو بعد اور میں تیرے حضور وسیلہ کی پیش کرا لوگ یہ جے کرانو نہیں مڑے تو می پین بھی لگ پیا. اختتامی بات یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو میں نے آپ کو پہلے وسط تقریر میں عرض کر دیا کہ آپ لازم طور پہ اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتے ہیں انجینئر، ڈاکٹر، پائلٹ، پروفیسر، لیکچرار، سائنسدان ضرور بنائیں، پر شروع والے 2 سال انہاں دی بنیاد سونی بنا دیو.
کیا خیال ہے جی؟ بولو صحیح نا؟ بنیاد بہتر بناتے ہیں. سب سے زیادہ عقیدہ آج کے تعلیمی اداروں میں کوئی شک نہیں ہے کہ کھلے عام الہاد کو فروغ دیا جا رہا ہے. لوگ رب رسول کے منکر بنائے جا رہے ہیں. ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ منڈے دے ان 16 ہو گئی ان ڈبل 16 ہو گئی ہیں, لیکن وہ باہر نکلتا ہے تو اللہ پاک کے وجود کا منکر ہوتا ہے. سرکار کی ذات پاک کو تو پھر وہ کیا مانے گا؟ خدا کا واسطہ ہے, گڑتیاں صحیح کر لئیے, لوریاں پھر صحیح کر لئیے, تربیت پھر بہتر کر لیں تاکہ وہ کسی جگہ پر بھی جائے. میرے مرشد کریم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے تھے کہ بندہ چاند تے بھی ٹر جائے لیکن دل ادا مدینے دے سلطان رحمت عالم آندھی ذات اقدس والی مائل ہونا چاہیے. بس یہ تربیت صرف مولانا صاحب کی ڈیوٹی نہیں, آپ کی بھی ہے. یہ بچوں نے حفظ کیا ہے نا قبلہ, یہ بچوں نے آپ حفظ کیا ہے. جب آپ ان کو دے کر گئے تھے ننگے سر تے خالی سینہ, آج تانوں دندے پے نے سر کج کے اور سینے میں. تے ساڈے دور وچ انج ہوندا سی کہ 50 دا نوٹ بھی وڈیاں دے دینا نا, کریانے دی دکان تو بوتل لے آؤ تے آکھنا سانب کے رکھی, مٹھی کٹ کے رکھی. کیوں بابے ہو؟ مٹھی کوٹ کے رکھی. 100 والے دی تے پھر اونجی تے 500 والا نوٹ تے بھاویں نال 2 بندے پولیس والے بھیجن اگلے. ایسی اہمیت تھی تے کی کہنا سام کے رکھی, سام کے رکھی, سام کے رکھی. ایہی گل اج پلٹا کے میں آکھاں گا کہ انہاں درس والیاں نے جیڑا خزانہ انہاں بالاں دے سینے چ پا دیتا ہے نا, ہن اے ماں پیو دی ذمہ داری ہے کہ اس دولت نو لٹن تو بچاون, اس خزانے کی حفاظت کریں, اس کو محفوظ رکھیں. اور اس کو محفوظ رکھنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ مزید ایک سیف الماری خرید لیں. یعنی یہاں پر تو درس نظامی نہیں, اور آپ کے قریب کوئی سنی مدرسہ جہاں عقیدے کی بھی پختگی ہو, عشق کی روانی بھی ہو اور تعلیم بھی بہتر ہو, تو اپنے ان بچوں کو درس نظامی یعنی عالم کورس کے لیے بھیج دیں. وما علینا الا البلاغ.